الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، کمال مولا مسجد پر 15 مئی کو مدھیہ پردیش کی اندور بینچ نے ہائی کورٹ کی ایک فیصلہ دیا۔ ایک بار پھر اس فیصلے نے بابری مسجد کے زخم تازہ کر دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1991 میں اس وقت کی نرسمہا راؤ حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک قانون منظور کیا تھا جسے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کہتے ہیں، اور اس وقت یہ تیقن دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ بابری مسجد پہ چونکہ ایک تنازع بہت عرصے سے چل رہا ہے، تو بابری مسجد کے علاوہ اب جتنی مساجد، منادر، چرچز یا گردوارے اور یا کوئی بھی عبادتگاہ ہوگی، تو اب وہ اس پر کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوگا۔ اور اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ 15 دسمبر 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن ہے وہ علی حال ہی باقی رہے گی۔ پھر نومبر 2019 میں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو اس فیصلے میں بھی اس قانون کو دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ بابری مسجد کے بعد اب کوئی نیا تنازع اس ملک میں کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ایک کے بعد ایک مساجد پہ تنازع کھڑے ہو رہے ہیں۔ متھرا کی عیدگاہ جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے سے تقریباً طے ہو گئی تھی، اس کیس کو دوبارہ کھولا گیا۔ اسی طرح بنارس کی گیان واپی مسجد کا تنازع پھر سے کھڑا ہوا، اور سنبھل کی جامع مسجد کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ اور یہ مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہندو فریق کا جو ہندوؤں کے فرقہ پرست عناصر ہے، ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 25 سے 30 ہزار ایسے مسجدیں ہیں جو مندروں کو توڑ کر بنائی گئی۔ تو یہ جو لوگوں نے گو کہ بابری مسجد کے فیصلے سے سب متاثر تھے، لیکن کم سے کم یہ اطمینان تھا کہ شاید اب کوئی تنازع دوبارہ اس ملک میں کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں گے کمال مولا مسجد پہ 15 مئی کو جو فیصلہ دیا گیا، اس فیصلے کی بڑی حد تک مماثلت بابری مسجد کے فیصلے سے ہے، گویا اس سے استفادہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دھار کی جو کمال مولا مسجد ہے وہ ایک تاریخی مسجد ہے جو 1307 میں علاء الدین خلجی نے بنائی تھی۔ علاء الدین خلجی نے جب دھار کو فتح کیا، مالوا کو فتح کیا، تو اس موقع پر فتح کی یادگار کے طور پر یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ کمال مولا ایک صوفی بزرگ تھے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر دھار گئے تھے، بلکہ مالوا گئے تھے، اور دھار کو اپنا مسکن بنا کر وہاں پہ انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہندو اور مسلمانوں میں دونوں یکساں طور پر مقبول تھے۔ ان کے مرنے کے انتقال کے بعد بھی ان کی درگاہ پہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی بطور عقیدت جاتے ہیں۔ تو علاء الدین خلجی خود بھی ان سے متاثر تھا، ان کی شخصیت سے، اور اس نے جو ہے وہاں مسجد تعمیر کی، اور اس کا نام بھی کمال الدین مولا مسجد سے ہی تعبیر کیا گیا۔ کمال الدین مولا جو تھے وہ ان کا سلسلہ نسب حضرت عمر سے جا کے ملتا ہے،
اور بابا فرید الدین گنج شکر سے بھی ان کا تعلق تھا. بہرحال وہ ایک صوفی بزرگ تھے، انہوں نے وہاں دعوت تبلیغ کا کام کیا تھا، اور وہاں بہرحال یہ مسجد موجود تھی. 1307 سے 1992 تک، 1952 تک، 92 تک وہاں پہ برابر نماز ہوتی رہی. اور یہ اور بات ہے کہ 1992 میں اے ایس آئی نے، یا وہاں کی جو تعلیمی شعبہ تھا حکومت کا، اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہاں پہ اب صرف مسلمان جمعے کی نماز پڑھیں گے. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بھوج شالہ کا جو نام وہاں دیا جاتا ہے اس مسجد کو، وہ کب آیا وہاں پہ. یہ 20ویں صدی سے پہلے کوئی آدمی اس مسجد سے بھوج شالہ کا نام منسوب نہیں کرتا تھا. بھوج، راجہ بھوج جو تھے وہاں موجود تھے، مطلب ان کا دور گزرا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 راجہ بھوج وہاں گزرے ہیں. لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ راجہ بھوج کی پاٹھ شالہ تھی اور سنسکرت کی تعلیم وہاں دی جاتی تھی، اس کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے. نہ یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی بھی اس فیصلے سے کہ کسی بھی راجہ بھوج نے وہاں کوئی مندر تعمیر کیا جس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی. تو اگر آپ فیصلے کو دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ ہندو فریق نے، اچھا یہ ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بار 2003 میں، آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ ہندو فریق کا داخلہ کیسے ہوا اس کے اندر، تو پہلی بار 2003 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے، چونکہ یہ 1935 سے متنازع بنایا گیا تھا اور ہندو فریق بھی دعویٰ کر رہا تھا اس کے اوپر میں، تو 2003 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان یہاں جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور ہندو فریق جو ہے منگل کے دن وہاں پہ پوجا پاٹ کر سکتا ہے، اور سال میں ایک بار ان کا وہاں فنکشن ہوا کرے گا. تو اس طرح سے یہ 2 فریقوں کے درمیان تقسیم، یعنی 2 لوگ دعوے دار ہیں تو دونوں کے درمیان اس طرح کا سیٹلمنٹ کیا گیا تھا. اب جو ہے ہندو فریق نے اس پر یہ دعویٰ ڈالا کہ یہ بھوج شالہ ہے اور یہاں پہ سرسوتی مندر تھا، اس لیے یہ ہمیں دیا جائے. آپ دیکھیے کہ بنیاد کیا تھی فیصلے کی، مطلب فیصلہ یعنی پٹیشن کیا تھا عدالت میں، وہ پی آئی ایل تھا. پی آئی ایل میں ملکیت پر کوئی گفتگو نہیں تھی کہ یہ زمین، اس کا ٹائٹل کس کا ہے اور کس کے، کون اس کا ٹائٹل حقدار ہے اس جگہ کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور عدالت نے بھی یہ بات کہی اپنے فیصلے میں، اس میں جو ہے کسی نے ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پوری طرح سے ملکیت کا فیصلہ دیا، یعنی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ سرسوتی کا مندر تھا اور یہاں پہ ہندوؤں کو پوجا کرنے کا اختیار دے دیا گیا، اور مسلمانوں کی نماز پہ پابندی لگا دی گئی. تو گویا ایک وہ ایشو جو کہ جس میں کہیں بھی فریق، کسی فریق نے ملکیت، یعنی جس فریق نے دعویٰ ڈالا تھا اس فریق نے ملکیت کا مطالبہ نہیں کیا تھا. یہ پی آئی ایل تھا، اور پی آئی ایل یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمیں یہاں پر پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے، ریگولر پوجا پاٹ کی. تو عدالت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہندو فریق کو پوجا پاٹ کی اجازت دینا ہے یا نہیں دینا ہے. ان کو جو منگل کو اجازت دی گئی تھی، کیا اس کو ریگولرائز کرنا ہے؟ بجائے اس کے عدالت نے مسلمانوں کو اس سے محروم کر دیا نماز ادا کرنے سے، اور ہندو فریق کو اس کی اجازت دے دی کہ وہ روزانہ پوجا، یعنی یہ طے کر دیا کہ یہ جگہ جو ہے وہ سرسوتی کا مندر ہے اور ہندو فریق کا دعویٰ صحیح ہے، اور اس لیے ان کو یہاں پہ پوجا کی اجازت دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو نماز پر پابندی عائد کر دی. تو یہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں یہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے کہ جس فریق نے مطالبہ کیا تھا، دعویٰ ڈالا تھا، اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اس کی ملکیت کا فیصلہ میرے حق میں کیا جانا چاہیے، لیکن عدالت نے ملکیت کا فیصلہ کر دیا. اور ملکیت کا فیصلہ جب ہوتا ہے، ملکیت کا جب ٹائٹل سوٹ کسی بھی عدالت میں آتا ہے تو اس میں تمام شواہد دیکھے جاتے ہیں، دونوں فریق کو موقع دیا جاتا ہے، کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے،
اور اس کے بنیاد پر یعنی تمام حقائق، شواہد اور کراس ایگزامینیشن کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ملکیت کا جو مطالبہ ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس میں، نہ کراس ایگزامینیشن ہوا، نہ ثبوتوں کو دیکھا گیا، نہ تاریخی شواہد کو دیکھا گیا. کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بجائے اس کا فیصلہ کر دیا گیا. آپ دیکھیے تاریخی شواہد بھی مندر کے حق میں نہیں ہے بلکہ مسجد کے حق میں ہے. جو کالونیل پیریڈ گزرا ہے، نوآبادی دور گزرا ہے، اس کے جتنے ثبوت تھے وہ سب مسجد کے فیور میں تھے. جتنے ریونیو ریکارڈز ہیں وہ سب مسجد کے حق میں تھے. تو یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی گئی، نہ اس پہ جرا ہوئی، بلکہ یہ ہندو فریق کے اس وربل کلیم کو، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، وربل کلیم کو مان لیا گیا. اور یہ بنیاد بنائی گئی کہ چونکہ یہاں جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے سے جو سروے کروایا گیا، اس سروے میں یہ بات نکل کر آئی کہ مسجد میں کچھ ہندو مناظر کے آثار نظر آتے ہیں، اور یہاں پر سنسکرت بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ ستونوں کے اوپر میں. اس بنیاد پر یہ دعویٰ ہندو فریق کا صحیح ہے کہ کسی مندر کو، ہندو مندر کو توڑ کے یہ مسجد تعمیر کی گئی. یہ جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے جو کھدائی کروائی گئی، جو سروے کروایا گیا، ہوتا یہ کہ جب سروے آپ کراتے ہیں تو دونوں فریقوں کو بلایا جاتا ہے، ان کی موجودگی میں سروے ہوتا ہے، اور پھر وہاں کے جو کلیکٹر ہے اس کو بھی انفارم کیا جاتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا. سروے بیک وقت اندر اور باہر کیا گیا، تو جو نگرانی کا معقول انتظام ہونا چاہیے تھا مسلم فریق کا، وہ نہیں ہو سکتا، اور جو چاہا انہوں نے اس میں سے کھدائی کر جیسے نکالنے کی کوشش کی. اس سروے کو بنیاد بنا کر کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئی دلیل پہ گفتگو نہیں ہوئی. ASI نے یہ سروے دیا، اپنے ہی پچھلے سروے، اپنے ہی پچھلی رپورٹ کو کنٹراڈکٹ کیا، یہ کہہ کر کہ یہ جو ثبوت ملے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ہندو مندر تھا جس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی تھی. اگر آپ دیکھیں گے، اور یہ کہا گیا کہ یہ سرسوتی کا مندر ہے. اب میں یہ جو کلیمز ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھوج شالہ نام، پہلی بار یہ تنازع بھوج شالہ نام جو 20ویں صدی سے پہلے، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہاں بھوج شالہ یا بھوج پاٹ شالہ تھی، یا بھوج راجاؤں نے یہاں کوئی چیز تعمیر کی تھی. اس طرح کوئی ذکر جو ہے 20ویں صدی سے پہلے نہیں آتا ہے. 1935 میں پہلی بار آیا. پھر جب یہ چیز آئی اور جب ہمارا انگریزوں کا دور تھا، اس وقت کے دو محققین نے یہ بات صاف طور پہ کہی ہے کہ اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بھوت پاٹ شالہ تھی یا یہاں پہ کوئی سرسوتی کا مندر تھا. یہ کلیم غلط ہے. اس کے علاوہ ایک رچیکا شرما ہے، انہوں نے بہت تفصیل سے اس کا جائزہ لیا، اور انہوں نے بھی یہ ثبوت دیا کہ یہ جو کلیمز کیے گئے ہیں اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تاریخی طور پہ یہ ثابت ہے کہ یہ مسجد 1307 میں بنی تھی علاؤالدین خلجی کے زمانے سے. اس کے بعد 1492-93 میں اس کو کی تعمیر نو ہوئی. محمد بن تغلق کے زمانے میں ان کے جو وہاں صوبیدار تھے انہوں نے کروائی تھی، اور اس کے بعد سے یہ مسجد استعمال میں آتی رہی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہاں سرسوتی کی مورتی ملی، اور وہ مورتی جو اسی کی مورتی تھی. حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ سرسوتی کی مورتی مسجد میں یا مسجد کے احاطے میں کہیں بھی نہیں ملی، بلکہ یہ مورتی وہاں سے کافی دور پہ سے ملی تھی، نکالی گئی تھی، انگریزوں کے زمانے میں کھدائی ہوئی تھی. وہ آج بھی وہ مورتی برٹش میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو 2003 میں دگ وجے سنگھ نے برٹش ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا. اس کے جواب میں برٹش ہائی کمشنر نے یہ لکھا ان کو کہ یہ جو مورتی ہے یہ سرسوتی کی مورتی نہیں ہے، یہ جین دیوی امبیکا کی مورتی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ مورتی کا شیپ اور وہ تمام چیزیں اس سے ملتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بچے کی مورتی بھی ہے اور ایک شیر کی مورتی بھی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امبیکا کی مورتی ہے جو جین لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہاں نہیں ملی، وہاں سے کافی دور پہ ملی تھی. تو یہ دعویٰ بھی مسترد ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو بات آئی ہے کہ وہاں اس کا طرز تعمیر جو تھا اس میں ستون ہیں، اس میں گنبد ہے، اس میں سب چیزیں ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ تعمیر کی تھی، جو معمار تھے اس وقت کے،
اس میں ہندو تھے اور ظاہر ہے کہ وہ اسلامی طرز تعمیر سے بہت زیادہ آشنا نہیں تھے، تو کچھ چیزیں ہندو طرز تعمیر کی اس میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے جو پتھر استعمال ہوئے ہیں وہاں یہ عام طور پہ معمول تھا اس زمانے میں کہ پتھر یا ملبہ، ٹوٹی ہوئی چیزوں کا ملبہ عام طور پہ استعمال ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے صرف یہاں کی بات نہیں ہے، اور بھی کئی مقامات کے اوپر میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہے کہ مسجدوں کے اندر آپ یہاں جائیے قطب مینار کے پاس میں، وہاں جو مسجد ہے وہاں بھی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے مورتیاں ہیں، اس کے اندر ٹوٹی ہوئی مورتیاں لگی ہوئی ہیں، تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک مسلم دور حکومت میں یا اس سے پہلے بھی یہ چیز ایک معمول تھا کہ اگر کوئی نئی تعمیر ہوتی تھی تو پرانے ملبے کو جو ڈھا گیا ہے، پڑا ہوا ہے، کوئی استعمال میں نہیں ہے، اس ملبے کو استعمال کر لیا جاتا تھا۔ تو اس سے ہرگز بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہاں کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی، کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ تو یہ صرف اس بنیاد پر کہ صاحب وہاں سے کوئی چیزیں ایسی ملی ہیں، کچھ مثال کے طور پر جب بابری مسجد کا ایشو آ رہا تھا تو وہاں میں خود گیا تھا اس وقت جب کھدائی ہو رہی تھی وہاں پہ بابری مسجد کی، تو اس موقع پر انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کھدائی میں، حالانکہ کئی بار کھدائی تھی وہاں پر، کھدائی میں ان کو کچھ آثار ملے ہیں اور ایک مندر، نیچے ایک مندر کا پورا آثار ملے، حالانکہ کوئی چیز نہیں ملی تھی، بلکہ بابری مسجد کی کھدائی میں جو چیزیں ملی تھی وہ مسجد کو ہی ثابت کرتی تھی۔ مطلب بابری مسجد کے نیچے ایک اور عیدگاہ کا فاؤنڈیشن ملا، پھر وہاں بابری مسجد کی کھدائی میں انہیں بہت ساری جانوروں کی ہڈیاں ملی، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہاں جو آبادی رہتی تھی وہ نان ویجیٹیرین آبادی تھی، گوشت خور آبادی تھی۔ پھر وہاں کچھ قبریں ملی، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہندوؤں نے کہ وہ ہمارے جو سنت ہوتے تھے ان کی مزاریں ہیں، لیکن بہرحال اس میں جب یہ دیکھا گیا کہ ان کا جو رخ ہے وہ شمال جنوب کی طرف ہے اور مغرب کی طرف کا منہ ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خبریں ہیں۔ تو بہرحال وہاں، اور یہی وجہ تھی کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا تو بابری مسجد کے فیصلے میں عدالت نے جو آبزرویشن دیے ہیں، بڑے دلچسپ آبزرویشن ہیں۔ عدالت نے یہ کہا کہ وہاں جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے سے کھدائی ہوئی تھی، وہاں سے جو آثار ملے ہیں وہ بابری مسجد کے تعمیر سے 400 سال پیشتر کے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ دوسرا آبزرویشن۔ تیسرا آبزرویشن یہ کہ 1949 تک وہاں پہ نماز ہوتی رہی ہے۔ یہ آبزرویشن نہیں ہے جب سے مسجد تعمیر ہوئی اس سے 1949 تک، اور یہ کہا گیا کہ 1949 میں جو مورتیاں رکھی گئی اندر میں، وہ مورتیاں ایک مجرمانہ فعل تھا، غلط تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، غلط تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری کی جو شہادت ہوئی ہے، جو انعدام ہوا ہے، وہ بھی ایک مجرمانہ فعل ہے، وہ غیر دستوری ہے، وہ اللیگل ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا لیکن اس جگہ پر ہندوؤں کا کلیم بھی بہت پہلے سے ہے، ہندوؤں کا بھی دعویٰ ہے کہ یہیں رام پیدا ہوئے تھے، ان کی آستھا کا ایشو ہے، اس لیے یہ جگہ ہندوؤں کو دے دی جائے اور مسلمانوں کو کہیں کسی اور مقام پر 5 ایکڑ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے دی جائے۔ ایگزیکٹلی سملر طریقے سے بھوج شالہ کے ایشو پر بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی تھی، چنانچہ یہ جگہ ہندوؤں کو دے دی جائے اور مسلمانوں کو کسی اور مقام پر مسجد بنانے کی زمین دے دی جائے۔ بالکل وہی کاپی کیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ کاپی پیسٹ کیا گیا جو بابری مسجد کے مسئلے پہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اگر ہندوستان کے اندر یہ رویہ شروع ہو جائے کہ اگر پرانا کوئی مندر تھا یا پرانی کوئی چیز تھی، اس کے ملبے پہ کوئی چیز بنی ہے، تو اب یہ طے پائے گا کہ ہم کو وہ پرانی چیز کو کھدائی میں یا کسی اور وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا، تو پھر اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے، ان کی تاریخی نوعیت نکالی جائے اور اس کے بنیاد پر فیصلے ہونے لگے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہاں پہ بدھزم کا غلغلہ تھا اور جب ہندو دھرم کو دوبارہ ان لوگوں نے استھاپت کیا شنکراچاریوں کے ذریعے سے، تو اس وقت جتنے بدھسٹ مندر تھے ان کو استوپا کو توڑ دیا گیا اور وہاں مندر بنائے گئے۔ تو اگر وہ کلیم کریں تو شاید ہی کوئی بڑا ہندو پراچین مندر باقی رہے گا اس ملک میں، سب بدھسٹ کلیم کریں گے۔ تو یہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ 1991 کا ایکٹ لایا گیا تھا، ورشپ پلیسز ایکٹ، پلیسز آف ورشپ ایکٹ، تاکہ اس سلسلے کو بند کیا جائے۔
لیکن اب ایسا لگ رہا ہے، اور یہی دیکھیے ایگزیکٹلی سملر یہ چیز آپ کے گیان واپی مسجد میں ہوئی ہے. گیان واپی مسجد میں جب سروے کا آرڈر دیا گیا اور اس کو جب سپریم کورٹ پہ چیلنج کیا گیا تو وہی چندرچوڑ صاحب جنہوں نے باغیت کا فیصلہ لکھا تھا، جب یہ کہا گیا کہ یہ جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے اس کے روح سے وہاں پہ کوئی کھدائی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے سروے نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر چندرچوڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی سروے میں تو یہ دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ جگہ کس کی ہے، یا یہ وہ اس مقام پہ کیا چیز تھی، کیا مندر تھا وہاں پہ کبھی موجود، تو یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جب سروے ہوا تو ہاؤس کے اندر جو فوارہ تھا اس فوارے کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ شیولنگ ہے، شیولنگ کا وہ دے دیا گیا، اور وہیں تہہ خانے کے اندر کچھ ایک آدھ مورتی وغیرہ یا کچھ چیزیں ملی، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آس پاس میں جتنے ہندوؤں کے مندر تھے ان کے مورتیاں بنتی تھی، مورتیاں بنانے والے لوگ تھے، تو وہ کبھی کوئی چیزوں کو رکھنے کے لیے اس کے تہہ خانے کا استعمال کرتے تھے. وہاں تہہ خانے میں سے کچھ ٹوٹی ہوئی چیزیں ملی تو اس کے بنیاد پہ یہ طے کیا گیا کہ یہی یہاں پہ مندر تھا، اور چنانچہ راتوں رات یعنی وہ فیصلہ آیا عدالت کا اور راتوں رات وہاں پہ مورتی لا کے استھاپت کر کے نیچے سے دروازہ کھول دیا گیا، وہاں پوجا پاٹ شروع ہو گئی. تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ چور دروازوں سے لوپ ہول تلاش کریں اور اس کے اندر سے اس طرح کی حرکتیں شروع کریں، تو اس کا نتیجہ یہ کہ یہ سلسلہ وہاں شروع ہو گیا. یہی ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہے وہاں متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ بھی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بنیادیں ہیں کہ آپ شواہد، حقائق، دلائل، تاریخی حقائق، کالونیل پیریڈ کی چیزیں، گیزیٹیئرز، ان سب کو انداز کر کے صرف آستھا کے بنیاد پر یا اورل کلیم کے بنیاد پر اگر فیصلہ کرنے لگیں گے تو اس کے بعد شاید ہی کوئی عیدگاہ باقی یعنی اس ملک میں باقی رہ پائے گی. یہی ایگزیکٹلی سچویشن سنبھل کی عیدگاہ کے مسجد کے ساتھ میں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بات ہے کہ ظاہر مسلم فریق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جب یہ مسئلہ آئے گا تو وہ تمام تاریخی شواہد اور تمام چیزیں ان کے سامنے رہیں گی، اور اس کے بنیاد پر فیصلہ جو ہے وہ اب کہنا تو بہت مشکل ہے کہ سپریم کورٹ میں باوجود کے مسئلے پر بھی آپ جانتے ہیں کہ تمام ثبوت، تمام دلائل مسلمانوں کے حق میں تھے، لیکن فیصلہ آپ کے خلاف گیا. تو یہ کہنا مشکل ہے کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کئی ایسے پہلو ہیں جس کے بنیاد پر کئی نقائص ہیں اس فیصلے کے اندر، کئی غلطیاں ہیں، کئی لیگل غلطیاں ہیں اس کے اندر. ہمیں امید ہے کہ شاید یہ فیصلہ جب سپریم کورٹ میں آئے گا تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اچھے وکیل کھڑے کیے جائیں اور مدلل انداز میں بات کی جائے اور تمام ثبوت دلائل دیے جائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آنا چاہیے. یہ کہنا مشکل ہے کہ آئے گا، لیکن آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہی باتیں مجھے رکھنی تھی آپ سامنے. بہت ساری باتیں میں لکھ کے لایا تھا، لیکن اس کا حق بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ عدالت کا جو فیصلہ ہے یہ انتہائی نامعقول فیصلہ ہے، تمام شواہد کے خلاف ہے، حقائق کے خلاف ہے، تاریخی دلائل کے خلاف ہے، کالونیل پیریڈ کی جو چیزیں لکھی گئی اس کے خلاف ہے، اور جو گیزیٹیئر میں جو باتیں کہی گئی تھی سب کے خلاف ہے یہ فیصلہ. لیکن بہرحال یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ اس بات کو بھی ننداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پی آئی ایل تھی، اس میں ٹائٹل کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا تھا. عدالت نے پی آئی ایل پر ٹائٹل کا فیصلہ کر دیا. تو بہرحال امید تو یہی ہے کہ یہ جتنے نقائص ہیں اس فیصلے کے، ان کو جب عدالت میں چیلنج کیا جائے گا تو ان سب چیزوں کو بہرحال ویٹیج ملنا چاہیے. شکریہ، جزاک اللہ.